نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا یا رب العالمین۔ یہ ابھی میں نے اس سے پہلے جو صبح کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں وہ لگائی ہوئی تھی، تو آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ دعائیں؟ بے حد ضروری ہیں یہ دعائیں، کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کی دعائیں ہیں اور سب کے پاس ہونی چاہیے یہ دعائیں۔ ان کو باقاعدگی کے ساتھ سمجھ لیں، آپ ایک وائٹامن سمجھ لیں، اس کو کیلشیم سمجھ لیں، جیسے بھی جو آپ جس طرح سے اپنی روز ملٹی وائٹامن گولیاں لیتے ہیں، جو جیسے بھی سمجھ لیں، لیکن آپ نے ایوری ڈے ان کو لازمی طور پہ پڑھنا ہے، یہ آپ کی حفاظت کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی اللہ کے ذکر سے ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ چلیں جی، آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا مکرما۔ اگر تم اجتناب کرو، بچو کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جو تمہیں منع کیے گئے ہیں، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں ایک کریم جگہ، عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ دراصل اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ یہ دیکھنا نہیں صرف چاہتے کہ ہم نیکیوں میں تو الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کو بھی چھوڑ کر اور ایک پاک صاف ستھری زندگی گزاریں۔ گناہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں۔ آپ بیک وقت ایک ہی ٹائم پہ کسی کو راضی اور ناراض تو نہیں کر سکتے نا، کسی کو خوش اور ناخوش تو نہیں کر سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بھی کام کریں اور اس کو ناخوش کرنے کے بھی کام کریں۔ ہاں، یہ تو الگ بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا رہتا ہے، مگر چھوٹی چھوٹی خطائیں اس سے ہوتی رہتی ہیں۔ مگر اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کبیرہ گناہ نہیں کرنے، کبیرہ گناہوں سے تو بچتے ہی رہنا ہے، کیونکہ کبائر انسان کو لے ڈوبتے ہیں، سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سمجھ لیں کام ہے، تو ان کے تو قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ تو ہم تھوڑا سا سٹارٹ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کبائر کیا ہیں، جتنے بھی ہم آج کور کر سکیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ باقی نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے، کیونکہ ہمیں ان کو تو لازمی طور پہ چھوڑنا ہے، لازمی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں تو وعدہ ہے نا کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی سے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور صغیرہ گناہ ویسے بھی اگر آپ اور ہم واقعی صحیح طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، صحیح والی نماز میں یہ کہہ رہی ہوں، مطلب عام نمازیں نہیں جو جیسی ہماری اللہ نہ کرے کہ منہ پہ ہی ماری جاتی ہوں، وہ نہیں، جو صحیح نماز ہے وہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان تک، ویسے بھی انسان کے گناہ پھر معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک کی عبادتیں جو ہیں، اس درمیان کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچ رہا ہو، کبیرہ گناہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ توبہ استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور
یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بہت دلیر نہ ہو جانا آپ صغیرہ گناہوں پہ بھی، کہ بس کبیرہ سے ہی بچنا ہے، ہم نے صغیرہ تو جتنے مرضی ہوتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صغیرہ گناہ بھی اگر مسلسل کیے جائیں، ڈٹائی کے ساتھ کیے جائیں، بغیر کسی احساس کے بس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صغیرہ نہیں رہتے، پھر وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہیں کون سے نا، کیونکہ بچنا تو تبھی ممکن ہو سکے گا نا جب ہمیں پتہ ہو کہ بھئی ہیں کیا یہ گناہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو نیکیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، میں ہمیشہ برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ مجھ سے کہیں یہ ہو نہ جائے۔ ایسے کانشیس ہونا چاہیے، اور ایسے واقعی جیسے ہم تربیتی سیشن میں الحمدللہ کافی عرصے سے نیکیوں کی ترغیب اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تدابیر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ ہماری عادت بن گیا تو ہم اس کو ایک ایک کر کے چھوڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ چھوٹ جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ جو ہے نا وہ صرف 7 چیزوں کو ہی سمجھتے ہیں، جن کا بیان آپ نے بہت دفعہ اس حدیث میں بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 بڑے بڑے گناہ بتائے تھے، جن میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو ٹونا کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ تو بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی یہ روایت ہے، مطلب یہ دونوں اتنی اوتھینٹک کتابیں ہیں، دونوں میں یہ روایت مل جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ 7 کبیرہ گناہ تو ہیں ہی، مگر یہ ہی نہیں ہے صرف۔ اب یہ باقی کبیرہ گناہوں کی فہرست میں نہیں آپ کو دے رہی، اور نہ میں یہ اپنی طرف سے کوئی بنا رہی ہوں، کیونکہ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ ان کی تعداد 70 تک پہنچ جاتی ہے، صرف 7 نہیں ہے۔ یہ تو ایک حدیث سے 7 پتہ چلتے ہیں نا، 70 تک۔ کیونکہ کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اگر امام ابن تیمیہ کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے کبیرہ گناہ کی وہ دیکھیں، تو کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر دنیا میں کوئی سزا مقرر کی گئی ہے یا آخرت کی کوئی وعید سنائی گئی ہے، مثلا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، یا اس کے لیے کوئی اور قرآن پاک میں آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں عذاب کی وعید ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کا ایمان نہیں رہتا یا وہ لعنت زدہ ہے، ایسے الفاظ بھی اگر کہے گئے ہو نا تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب لعنت زدہ جو ہو گیا، آپ بتائیں پھر اس کے پاس اور رہ کیا گیا؟ پھر اور کبیرہ گناہ کیا ہوگا ورنہ؟ لیکن نا جس کے اوپر لعنت ہی بھیج دی گئی ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جا کے پڑے گا؟ جنت میں تو نہیں رہ سکے گا نا، پھر جنت تو اللہ کی رحمت ہے اور وہ وہیں سے دور ہو گیا۔ اور جس کی ایمان کی نفی کر دی گئی کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ بتائیں جس کے ایمان کا ہی کہہ دیا گا ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ کس بیسس کے اوپر جائے گا جنت میں؟ یا اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہوگا؟ اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا رہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہے کہ میں تو بڑے نیک کام کر رہی ہوں، اور وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، تو اس کا تو ایمان ہی رخصت ہو چکا ہے، ایمان ہی نکل چکا ہے اس کا۔ اور ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بات کرتے ہیں تو آپ کو میں سنا بھی دوں گی، کہ انسان جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ ایمان اس کے اندر سے نکل کے اس کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے ایک امبریلا ہوتی ہے، چھتری ہوتی ہے، اس طرح اس کے اوپر معلق ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں